اللہ
کیا جاتا ہے. محرم آتا ہے تو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے ایسے قربانیاں دی جاتی. محرم یاد آتا ہے تو یاد دلاتا ہے، محرم آتا ہے تو یاد دلاتا ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حکم خدا کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے. محرم آتا ہے تو یاد دلاتا ہے کہ دین خدا کی بقا کے لیے کیسی قربانیاں دی جا سکتی ہیں. محرم یاد آتا ہے تو وفاداری کا تصور ہماروں میں زندہ کرتا ہے. محرم یاد آتا ہے تو ایثار اور قربانی کا جذبہ بیدار کرتا ہے. محرم آتا ہے تو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے مشکل ترین مسائل میں بھی آدمی اپنی انسانیت کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے. غرض سے محرم نہیں آتا ہے نہ جانے کتنی داستانیں اپنے ساتھ لے کے ہماری زندگی میں آتا ہے اور نہ جانے ہمیں کیا کیا دے کے جاتا ہے. اللہ کا انتہائی کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس امت میں قرار دیا کہ جس کے دل میں نرمی رکھی ہے، جس کے آنکھوں میں آنسو رکھے، جن کے سروں میں محمد والے محمد علیہ السلام کی الفت اور محبت رکھی ہے اور ان کا خیال رکھا. عزیزان محترم، ایام اعضاء کا آغاز یا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. یہ چاند رات کی چاند رات میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حسین کے چاہنے والے کے لیے ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورہ ہے. ان مجالس اعضاء کے طفیل میں جو ہمارے دلوں میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، جو ہماری زندگی سے دور ہوتا ہوا دین اور اسلام اور احکام خدا ہماری زندگی میں واپس آ جاتے ہیں، ان فیوز اور ان برکات کے لیے کہ جو ہمیں اس محرم سے نصیب ہوتے ہیں، کسی ایک بھی برکت اور ایک بھی فیض کا ہم مالک کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کر سکتے. ان تذکروں کے طفیل میں دین کی جو باتیں دوہرا دی جاتی ہیں اور اللہ کی جو پیغام پھر سے سنا دیا جاتا ہے، یہ خود کوئی معمولی فائدہ نہیں. جیسا کہ آپ حضرات نے اس سال ان مجالس کے اعلان میں گفتگو کا موضوع پڑھ لیا ہوگا، لیکن میں پھر اسے دہراتا ہوں. اس سال کی ان مجالس کے لیے عنوان کلام قرار دیا گیا ہے زندگی کے مسائل اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات. میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور دھیرے دھیرے زندگی کے جو مسائل، جن مسائل سے ہمارا سامنا ہے اور جو مسائل ہمیں درپیش ہیں، جہاں تک میری سوچ اور میری پہنچ مجھے پہنچا سکی ہے، ان مسائل کو میں نے اپنا موضوع قرار دیا ہے اور پھر ان مسائل کے متعلق محمد و آل محمد علیہ السلام کے تعلیمات کیا ہیں، انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا رہنمائی کی ہے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن میں پہلے ہی دن سے آپ سے بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں باہر سے آنے والا انسان ہوں آپ کے درمیان، اور ہر علاقے میں رہنے والوں کی زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق علاقے سے ہوتا ہے. ایک تو بحیثیت انسان زندگی کے مسلمان مسائل ہیں، ایک بحیثیت مسلمان زندگی کے مسائل ہیں، ایک بحیثیت مومن زندگی کے مسائل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
کس ملک میں، کس علاقے میں، کن جغرافیائی حدود میں، کن سیاسی حالات میں، کس کلچر میں زندگی بسر ہو رہی ہے، اس کے اعتبار سے بھی زندگی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے یہ چاہوں گا، اور یہ بات میں کل اور پرسوں بھی دوہراؤں گا، اس لیے کا علامہ ہے گفتگو کا، اور آج انشاءاللہ اس سے زیادہ لوگ تشریف لائیں گے کہ آپ کی نگاہ میں اس موضوع کے تحت زندگی کا کوئی مسئلہ اگر قابل تذکرہ ہو تو مجھے متوجہ کریں۔ عزیزان محترم، لیکن آج شاید کہ اپنی اس گفتگو کے آغاز میں جس عنوان کا تذکرہ کیا ہے اس پر براہ راست گفتگو نہ کر سکوں، اس لیے کہ آج چاند رات ہے اور ان مجالس قضا کا آغاز ہے کہ جو مجالس اس ذات کے لیے برپا ہوتی ہے کہ جس کی قربانیوں نے ہم تک سب کچھ پہنچایا ہے۔ ہمیں زندگی ملی ہے تو ان کے دوفیل میں ملی، اس لیے کہ حدیث کے سامنے آپ پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے صاف صاف جب پوچھا گیا ہے کہ کون ہے تو جواب میں فرمایا کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مبنیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الحساب۔ یہ جو 5 چادر کے اندر سو رہے ہیں، ان کی محبت میں ہم نے یہ کائنات بنائی، تو ہمیں زندگی ملی ہے تو ان کی وجہ سے ملی ہے، اور ہماری زندگی اگر آج باقی ہے تو یہ بھی انہیں کا تھا، انہیں کا فیض تھا۔ یہ دین نہ ہوتا، یہ اسلام نہ ہوتا، یہ شرافت نہ ہوتی، یہ انسانیت نہ ہوتی، اس میں سے کچھ نہ ہوتا اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی۔ میرے سامنے جو حضرات تشریف فرما ہے ان کے اپنے بزرگوں سے واقف کار لوگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے نوجوانوں کے سامنے کربلا کی تاریخ کو مختصر طور پہ دوہرا دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، کربلا کی تاریخ کا آغاز تو اسی دن ہو گیا تھا کہ جس دن بستر بیماری پر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے کاغذ قلم مانگا تھا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کے دے دو تاکہ میں وہ تحریر لکھ دوں جس کے بعد وہ ہرگز گمراہ نہ ہو سکو، اور جواب میں پیغمبر کی کہ اس فرمان کی نافرمانی کرتے ہوئے اور مخالفت کرتے ہوئے اور پیغمبر کو تکلیف پہنچاتے ہوئے انکار کر دیا گیا تھا، پیغمبر تحریر نہیں لکھ سکے تھے۔ حقیقتاً تاریخ کربلا کا آغاز تو اسی لمحے ہو گیا۔ میں ان تفصیلات کو آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میں صرف وہ اجمالی گفتگو جہاں سے ظاہری طور پر تاریخ کربلا شروع ہوئی ہے اور واقع شہادت حسینی جس کی اختتامی شکل سامنے آیا ہے۔ امیر شام معاویہ کی موت کے بعد یزید حاکم ہوا 22 رجب سن 60 ہجری۔ امیر شام دنیا سے اٹھا اور حاکم ہوتے ہی یزید نے پوری اپنی مملکت میں خطوط روانہ کر دیے کہ میری بیعت میں لی جائے۔ اس نے خط مدینے میں بھیجا، مدینے کے امیر کا نام ولید کے بادشاہ پہنچا اور کچھ نمائندہ شخصیتوں کے نام بھی اس میں ہیں، اور اس نے مطالبہ بیعت کے لیے سید الکونین سید الشہداء حضرت حسین علیہ السلام کو بلوایا۔ امام دارالمعارف ہے، اسے بات کو یاد دلا رہا ہوں، کوئی تاریخ آپ کے سامنے سے تاریخ کے تسلسل کے لیے اسے یاد دلا رہا ہوں۔ امام تشریف لے گئے، دارالمعارف میں گفتگو ہوئی، اس نے خبر موت کی امیر شام کی، اس کے بعد مطالبہ بیعت رکھا، جب مطالبہ بیعت رکھا تو امام نے اس کے جواب میں جو جملے فرمائے میں وہ دہرانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا یا امیر نحن معلم رسالہ، اے امیر تو نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کریں۔ امام نے فرمایا کہ ہم رسالت لانے ہیں، ہمارے گھر سے رسالت نکلی ہے۔ امام نے نہیں فرمایا کہ ایک رسول نکلا ہے، نحن معلم رسالہ، ہم رسالت کی کانے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث کے ساتھ بھی یہ جملہ، اس کے بعد اپنا دوسرا جملہ فرمایا ہم نبوت کے گھر والے ہیں، اہل بیت النبوہ،
یزید ہم تو ہیں نبوت کے گھر والے، ہم ہیں رسالت کی گانے، ہمارے گھر میں وحی خدا آئی ہے، تو ہم تو یہ ہیں۔ اور یزید کون ہے؟ فرمایا یزید فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ، یزید فاسق ہے، بدکار ہے، یزید شرابی ہے، یزید ان لوگوں کی جان لی ہے جن کے جان لینے کا اسے کوئی حق نہیں تھا، وہ بالفسق، اور نہ صرف برائیاں کرتا ہے بلکہ برائیوں کو کھلا انجام دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے امام کے جملے آپ کی خدمت میں کہے ہیں، الفاظ امام کے ذریعے پیغام امام آپ کو ذہنوں تک منتقل کر دینا چاہتا ہوں۔ امام نے فرما دیا کہ یزید فاسق ہے، اتنا ہی کافی، لیکن اس کے بعد امام نے دو جملے یزید کی اور پہچاننے کے لیے کہے، شرابی ہے، قاتل ہے۔ چلیے دو بڑے گناہ ہیں، اب اس کے بعد امام نے تیسرا جملہ، ایک تیسری صفت بتائی یزید کی، فرمایا تو مؤمن بالفسق، ایک ہے اس کا گناہ کرنا، یہ اس کی ایک خرابی، اور ایک خرابی یہ ہے کہ گناہ کر کے اس کا اعلان کرنا۔ میرے عزیزوں، مذہب گناہ سے روکتا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد مذہب یہ بھی کہتا ہے کہ گناہ ہو جائے تو اس کو چھپا کے رکھو، اللہ کے کمالات میں سے، اس کے احسانات میں سے، اس کی خوبیوں میں سے، اس کی اچھائیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ستار العیوب ہے۔ جب کوئی نیکی کرے تو اسے پھیلا دیتا ہے۔ دعا تمہیں آپ نے پڑھا ہے کب انسان جمیل کتنی اچھی اچھی باتیں جو میں نے کی نہیں ہے اور جن تعریفوں کو میں حقدار نہیں ہوں، لیکن وہ تعریفیں تو میرے لیے پھیلا دی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیے لفظوں کو، اس کا مطلب اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ نیکیوں اور اچھائیوں کو پھیلاتا ہے، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ برائیوں کو چھپاتا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے۔ مالک نہ یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی برائیوں کو پھیلاؤ، نہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی برائیوں کو بھی تذکرہ کرو۔ اسی لیے ایک پابندی لگاتا ہے گناہ کرنے پر، اور دوسری پابندی لگاتا ہے گناہ کے تذکرے پر۔ میرے عزیزوں، جس سے دل متنفر ہو جائے وہ اللہ کہنا چاہتا ہوں، امام نے یزید کی سینکڑوں برائیوں میں سے شرابی اور قاتل ہونے کے بعد جس برائی کا تذکرہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ برائی کرتا ہے کہ تو ایک برائی ہے، مگر اس برائی کو کھلا کرتا ہے، دوسروں تک برائی کا خیال پہنچا دیتا ہے، دوسروں تک برائی کو کی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس لیے امام کے اس لائق نہیں ہے، یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ برائی کرنا ایک برائی ہے، مگر برائی کو کھلا کر کے پھیلا دینا یزیدی صفت ہے۔ میرے عزیزوں، جو یزیدی صفت ہے وہ حسینیوں میں نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ بالفسق، یزید کھلا گناہ کرتا ہے، اعلان کر کے برائی کرتا ہے، پھیلاتا ہے برائی کو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا مصری، میں نے اپنے بارے میں بتا دیا، امام نے فرمایا میں نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ ہم کون ہیں۔ لا یغایو مثلہ، میرا جیسا یزید جیسے بھی بیعت نہیں کرے گا۔ میں نے کل پچھلے سال آپ کی خدمت میں بات کہی تھی، اس سے جملے کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ حسین سے جو یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا، تو حسین مدینے میں تھے، رسول کے نواسے تھے، کوئی کمزور آدمی نہیں تھے، کوئی تنہا نہیں تھے، حسین کے ساتھ کوئی نہ ہوتا تو صرف عباس اور محمد حنفیہ اور مسلم ابن عقیل جیسے تین بہادروں کا ہونا کافی تھا ایک لشکر سے ٹکرانے کے لیے۔ اور پھر حسین کی عظمت، نواسے پیغمبر، دلوں میں ان کی جگہ، پیغمبر کا نواسہ ہونے کی حیثیت سے ظاہری طور پر احترام کی مجبوری، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے دیکھتے ہوئے حسین سے مطالبہ بیعت کرنے میں جتنا خطرہ تھا، اس کے مقابلے میں سوچئے کہ حسین کا وہ بیٹا کہ جو قیدی بنا کے شام لایا گیا، جس کے ہاتھوں میں بیعت کرنا، پیروں میں بیٹھنا، گلے میں ٹاؤ، کوئی گھر کا انسان زندہ بچا ہی نہیں ہے،
جو بہنیں اور بیٹیاں یا ماں یا دوسرے خطبے کی خواتین ہیں وہ سب قیدی بنا کے لائی گئی ہیں. تو سید سجاد حسین کے مقابلے میں کتنے کمزور ہیں؟ مدینے میں حسین جیسے تھے اس کے مقابلے میں شام میں سید سجاد کی پوزیشن کیا ہے؟ کتنے کمزور ہیں. مگر آپ پوری تاریخ کو ڈھانک لے لیجیے کہ شہادت حسینی کے بعد سے لے کے کوفے اور شام کی زندگی تک یا اس کے بعد کہیں بھی بہترین موقع جب قیدی بنا کے شام لائے گئے تھے تو یزید کہتا بیعت کرو ورنہ سر کاٹتے. کیا کر لیتے سید سجاد؟ ظاہری طور پہ کوئی طاقت ان کے پاس نہیں، مگر یزید نے کیا سید سجاد سے کہا جس بیعت کا مطالبہ حسین سے ہوا اور نہ کرنے پر حسین شہید ہوئے، جس حسین کے مقابلے میں لشکر بھیجا تھا، اتنا بڑا لشکر جس کی مقابلے میں بھیجا تھا، اب یہ تو کام اس کے بعد چھوٹا سے کام تھا. سید سجاد سے مطالبہ بیعت کر لیتے تھے. کون سا خطرہ تھا؟ قیدی تھا، دربار میں تھا. اور پھر اس کے بعد تاریخ کے اندر حصوں کو دیکھتے نظر بھی کر چھوڑے امام، چوتھے امام سے لے کے 11ویں امام تک ائمہ سے حکومتیں ٹکراتی رہی، قید خانوں میں ڈالتی رہی، شہید کرتی رہی، قتل کرتی رہی، زہر دیتی رہی، حکومتیں سازشیں رچتی رہی. لیکن کسی ایک امام کی تاریخ میں آپ کو کہیں پڑھنے میں ملے گا کہ کسی خلیفہ نے کہا ہو میری بیعت کر لو. تو نہ چوتھے امام سے کہا میری بیعت کرو، نہ پانچویں امام سے نہ کسی امام سے بھی کہا کہ میری بیعت کر لو. آخر کیا تھا کہ حسین جیسے طاقتور کے مقابلے میں یہ لوگ ان سے کمزور ان کے ظاہری طور پر ان سے مقابلہ کیوں نہیں کیا گیا؟ میں نے 5 سال اس کے اندر سے بات کو یاد دلا رہا ہوں کہ میرے عزیزوں زمانے 3 ہے، ایک جو گزر جائے، ایک جو موجودہ ہے، ایک جو آنے والا ہے. حسین نے کہا مصری لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین کہہ سکتے تھے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. حسین کہہ سکتے تھے فرزند علی فرزند امیر معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا. مگر حسین نے ان لفظوں کی بجائے کہا میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے اگر حسین یہ کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو یہ صرف ایک شخص کا انکار ہوگا. لیکن جب یہ کہہ دیا کہ میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو یہ ایک شخص کا انکار نہیں تھا، یہ ایک شخصیت کا انکار تھا. ایک شخصیت کا انکار تھا کہ جہاں حسین ہوگا، جس دور کا حسین ہوگا، جس زمانے کا حسین ہوگا وہ بیعت نہیں کرے گا. اسی لیے اس لہجے انکار نے حکومتوں کو سمجھا دیا کہ ان سے مطالبہ بیعت بیکار ہے. یہی وجہ ہے کہ قتل کرنے کے راستے پہ وہ آئے گا، مطالبہ بیعت کے راستے پہ حکومتیں نہ آ سکیں. ایک سوال لیجیے محمد اور پوائنٹ کی طرف آپ کو ذہنوں کو متوجہ کرنا ہے. ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے. حسین کے اس انکار نے حال کا مسئلہ طے کر دیا، پریزنٹ کا مسئلہ طے کر دیا، فیوچر کا مسئلہ طے کر دیا. نہ مہینے کی ہے نہ میرے بعد کوئی آئے گا وہ کرے گا. حسین کے اس انکار نے صرف حال کو طے نہیں کیا ہے، حسین کے اس انکار نے صرف مستقبل کو طے نہیں کیا ہے، حسین کے اس انکار نے ماضی کو بھی طے کیا. حسین کہتے ہیں میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین چیلنج کر رہے تھے ماضی میں بھی چلے جاؤ اور دیکھتے جاؤ تاریخیں لاکھ لکھتی رہے علی نے بیعت کر لی، لیکن میں کہہ رہا ہوں میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو یہ حسین کا دعویٰ ہے اور اس کا ثبوت بھی تاریخ کربلا میں مل جاتا ہے. جب تاریخ کربلا لکھتے لکھتے بات یہاں تک پہنچی کہ 2 بارڈر کو لشکر پہنچا یزید کا، پھر سپاہی آتے رہے، رسالے آتے رہے، پہلے بٹھا دیے گئے. 5 بارڈر سے برابر سے پہلے بیٹھے کے پانی جانا بند ہو گیا، 7 بارڈر سے پانی ختم ہو گیا. لشکر آتے رہے، ہر مرتبہ لشکر آتا ہے تو نجات لیتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہو جو لشکر یزید کا سردار ہے کہ بیعت لو، حسین سے بیعت لو ورنہ سر کاٹو، بیعت لو ورنہ سر کاٹو. یہاں تک جب آخری بار شبر کو بھیجا کہ یا تو سر کاٹ لے یا بیعت لے یا
ساتھ لشکر یزید کا سردار ہے کربلا، اس نے جملہ کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کے بعد اللہ سنیے، ان بین جنبیہ لنفس ابی، اس لیے کہ حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل دھڑک رہا. یہ صرف حسین کی بیعت کا انکار نہیں ہے، باپ کا دل دھڑک رہا ہے، اس لیے بیعت نہیں کریں گے. یہ بتا رہا ہے، دشمن گواہی دے رہا ہے کہ نہ حسین کے بابا نے کوئی باطل کی بیعت کی ہے، نہ حسین باطل کی بیعت کریں گے. ایک سوال بھیجتے حسین نے انکار کیا بس، اور امیر مدینہ ولید سے کہہ دیا کہ صبح ہونے دے، پھر دیکھیں کہ کون کا تھا ہتھیار پہ، اور اس کے بعد سفر کی تیاری کریے. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. 28 رجب سن 60 ہجری کو، مختصر سی تاریخ تاکہ دماغوں میں تاریخ پڑی رہے اور پھر آگے جو مسئلے ہوتے رہتے ہیں ان کی مناسبتیں محسوس ہوتی رہتی. 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین نے اپنے کنبے والوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ معظمہ پہنچ گئے. اللہ کے گھر کے پاس پناہ مل جائے، اس لیے وہ حرم جہاں جانور بھی نہیں مارا جا سکتا، جہاں ایک چیٹی کو بھی مارنا، جہاں ایک درخت نہیں، ایک گھاس کے تیکوں کو بھی توڑا جا سکتا ہے. حسین نے جا کے وہاں بنا لی، مگر وہاں بھی حسین کی قتل کی سازش رچ لی گئی یزید کی طرف سے. حاجیوں کے بھیس میں قاتل بھیج دیے گئے جو خنجروں اور تلواروں کو لباسوں میں چھپا کے لائے تھے تاکہ حسین کو قائم عالم عبادت میں شہید کر دیا جائے. حسین نے عظمت کعبہ کی حفاظت کے لیے حج کے فیصلے کو عمرے سے بدلا. 8 ذوالحجہ جو سارے حاجیوں کو کے لیے مکے سے نکل کے مینا کی طرف جانے کی تاریخ ہوتی ہے. جب سارے حاجی مکے سے مینا جا رہے تھے حج کے لیے تو حسین مکہ چھوڑ گئے. معمولی غلط نہیں، معمولی مشکلات نہیں. جب مدینے سے ملے تب بھی حسین پر رسول پہ آ کے ہوئے تھے، نہ جب دل بہت پریشان ہوتا تھا آپ کی پر سے آ کے نپٹ جاتا تھا. مگر دنیا ایسی دشمن ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس سے لینے بھی اب اللہ کے گھر سے رخصت ہونا پڑا. حسین 8 ذوالحجہ کو نکلے، یعنی 28 یا 29 دن، 27 یا 28 دن ذوالحجہ کے باقی، اور اس کے بعد دوسری محرم کو حسین کا قافلہ کربلا، یعنی 29 یا 30 دن کا سفر، 22 دن 21 یا 22 دن ذوالحجہ میں باقی، اور 2 دن محرم کے، یعنی 22 دن اور 2 دن محرم کے، یا 30 دن ذوالحجہ کے اور 2 دن محرم کے، 23 دن. یہ حسین کے سفر کا وہ پیریڈ ہے جو مدینہ منورہ سے مکے سے چلنے کے بعد کربلا کی زمین تک پہنچنے کا فاصلہ ہے. اس میں مختلف مقامات کا قیام کیا ہے، مختلف جگہوں پر مختلف واقعات گزرے اور جزیات آپ سنتے رہے. 2 محرم کو حسین کا قافلہ پہنچا کربلا. اس کے بعد میں مختصر سی تاریخ سے دوہرا رہا ہوں. 2 محرم کو حسین کے خیمے فرات کے کنارے لگنے ہی نہیں پائے. لگنے سے پہلے دشمنوں رکاوٹ پیدا کی اور دور تکتے ہوئے میدان میں خیمے لگے. اور جو لشکر آیا تھا پہلے دن سے ایک نظریات کی تاکید کی کہ پانی تک نہ پہنچنے پائے. جو لشکر تھا اس نے پہلے دینا شروع کر دیا اور پھر لشکر آتا رہا اور پہلے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ 5 محرم کو اتنا شدید پہرا فرات کا لگ گیا تھا کہ پھر 5 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی جانا بند ہو گیا. یہ جو آپ سنتے ہیں 7 محرم سے پیاس، تو ایسا نہیں ہے کہ 7 محرم کو پانی آنا بند ہوا ہے. 5 محرم کو پانی آنا بند ہوا ہے اور 7 محرم کو کربلا میں حسین کے 5 خیموں میں پانی ختم ہو گیا. 7 محرم کو پانی ختم ہوا. 9 محرم کی شام کو لشکر یزید نے حملے کی کوشش کی. حسین نے ایک رات کی مہلت دی اور عاشور کو لے کر جنگ. اس جنگ میں پہلے لشکر یزید نے ایک ساتھ حملہ کیا جس میں حسین کے لشکر کے بہت سے مجاہد ایک ساتھ شہید ہوئے یا شہید ہوئے یا زخمی ہوئے. جو زخمی ہوئے وہ پھر تنہا جا کے لڑتے رہے. یزید کے لشکر کی
بعد پھر دونوں لشکروں کا ایک ساتھ حملہ ٹکراؤ نہیں ہوا ہے، بلکہ لشکر حسین سے ایک مجاہد نکلتا رہا، حسین سے اجازت لیتا رہا اور شہید ہوتا رہا۔ یعنی جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں وہ سب عاشور کے دن ہوئی ہیں۔ میں نے یہ بات وضاحت سے اس لیے کہہ دی ہے اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے کہ کبھی کبھی بال بچوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو تاریخیں محرم کی آتی ہیں، 2 محرم کو مسائل پڑھے جاتے ہیں کہ حسین کربلا میں ہے، وہی تاریخ بھی تھی۔ پھر اس کے بعد 3 محرم آتی ہے، پھر 4 جناب حبیب المظاہر اور جناب حضرت علی اصغر، حضرت قاسم، مختلف شہداء کے تذکرے الگ الگ تاریخوں میں ہوتے ہیں۔ تو کہیں کہیں کسی کو ایک خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ جس تاریخ کے تذکرے ہو رہے ہیں شاید یہ اسی تاریخ شہید ہوئے ہیں۔ نہیں، شہادت کے تذکروں کے لیے دنوں کو معین کر لیا ہے ازاداروں نے کہ آج ہم اس بات کے شہیدوں میں شہید کا تذکرہ کریں گے، آج شہید کا تذکرہ کریں گے۔ باقی حسین کا ایک چھوٹا سا لشکر جس میں ان کا قربہ بھی شامل ہے، یہ سب کے سب عاشور کی صبح سے لے کے عصر عاشور تک شہید ہوا ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی شہید ہوا ہے، نہ اس کے بعد کوئی شہید ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ کا وقت لیا اس تاریخ کو سنانے میں، جو باقی ہے اس میں اپنے مولا اور اپنے آقا حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں جو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حسین کی اس قربانی کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ میں کل سے اس موضوع کا گفتگو شروع کروں گا انشاءاللہ۔ جو موضوع اس تشریح کے لیے معین ہوا ہے، زندگی کے مسائل اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات۔ لیکن اس سلسلے میں اتنی بات اور کہنا چاہتا ہوں جس پر آپ کی توجہ مجھے درکار ہے کہ ایک علم ہے تاریخ۔ تاریخ کا کام یہ ہے کہ جو کچھ گزر چکا ہے اس کو محفوظ کر دے۔ جو ہو چکا ہے، ہسٹری کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ گزر چکا ہے، جیسے گزرا ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کو بالکل اسی طرح سے محفوظ کر لیا جائے، اس میں تحریف اور تبدیلی نہ کی جائے، اس میں چینج نہ کیا جائے، بدلا نہ کیا جائے، بدلا نہ جائے۔ ایماندار دولت یہی کرتا ہے، بے ایمان دولت تاریخ میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اور ہماری وہ تاریخ ہماری میں لکھی ہوئی ملتی ہے، اس میں بے ایمان قلم، لکھے ہوئے قلم بہت زیادہ شامل تھے۔ اسی لیے تاریخ کے اندر سے سچائیوں کو ڈھونڈنے کا کام ہمارے علماء کرتے ہیں۔ تاریخ کا کام ہے ماضی کے تذکروں کو پیش کرنا، آئندہ کا تذکرہ تاریخ کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے مورخ جانتا ہی نہیں ہے کہ آگے فلاں جنگ ہوگی اور اس میں فلاں صاحب نکلیں گے اور پھر فلاں مارے جائیں گے، کسی کو بتائیے۔ تو تاریخ کا کام ہے جو ہو چکا ہے اسے بیان کرنا، مگر یہ انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ، کچھ الہی تاریخ بھی ملتی ہے، اور وہ الہی تاریخ ملتی ہے قرآن کریم کے اندر، وہ الہی تاریخ ملتی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی زبان۔ مثال میں اس کی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی ہمارے زمانے کے حضرت ولی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف نہ ظہور فرمایا ہے نہ حکومت قائم کی، لیکن اگر آپ علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں تو ان ناموں سے مختلف کتابیں ملیں گی۔ تاریخ الغیبۃ الصغریٰ حضور کی، مولا کی غیبت صغریٰ جو 70 سالہ غیبت تھی، اس کی تاریخ یہ گزر گیا زمانہ لکھا جا سکتا۔ تاریخ الغیبۃ الکبریٰ دوسری کتاب ہے اسی آیت کی، غیبت کبریٰ کی تاریخ ٹھیک ہے، صدیوں 1200 سال سے زیادہ ہو گئے غیبت کرتے ہوئے، تو اس کی تاریخ لکھی جا سکتی ہے۔ لیکن تیسری کتاب آپ کو ملے گی تاریخ ہو بعد ظہور، ظہور کے بعد کی تاریخ، ابھی ظہور ہوئے کی تاریخ کیسے لکھی گئی؟ تو یہ تاریخ لکھی گئی ہے یہ الہی تاریخ سے لکھی گئی، قرآن کریم کے بیان کیے ہوئے تذکروں سے اور معصومین کے بتائے ہوئے حقائق سے لکھی گئی۔ کیا ہوگا یہ ہمیں بتا گئے معصومین؟ تو میں نے خود ہی آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ بعض واقعات اللہ نے ہوئے بعد میں ہیں، ان کی تاریخ پہلے بیان کر دی۔ جیسے ایک کے تذکرہ قرآن کریم میں بھی اس کے بیان کر دیا، لقد كتبنا في الزبور ان الارض يرثها عبادي، ہم نے
ہم نے یہ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے کمزور اور مومن بنتے ہو، تو اللہ نے یہ لکھا ہے کہ وارث ہوں گے، یہ آنے والی تاریخ لکھا، یعنی یہ آنے والے حاکم کے بارے میں بتا۔ اسی طرح سے جیسے زمانے کے امام کی حکومت قائم ہوگی، اس کی خبر تو آپ کو کہا اور حدیث بتا، اسی طرح سے توجہ دیں، اسی طرح سے اگر آپ قرآن کریم ہی کو دیکھیں تو جناب ابراہیم کے دور میں، پھر جناب عیسیٰ کے سے ہو اور دوسرے انبیاء کے سے ہو سکتا سب مجھے یاد نہ ہو، مسلسل بے ست پیغمبر کی خبر دی تھی۔ واقعہ بعد میں ہوگا، خبر پہلے سے موجود ہے، واقعہ بعد میں ہوگا، تذکرہ پہلے سے موجود ہے۔ تو اگر آپ غور فرمائیں، نبی گزرے 1,24,000، رسول گزرے 313، لیکن 1,24,000 نبیوں اور 313 رسولوں میں آخری پیغمبر کی بعثت کا تذکرہ پہلے سے ہوا۔ امام گزرے ہیں 12، مگر اماموں میں آخری امام کی حکومت کے قیام کی خبریں پہلے سے دی جا رہی، اس کا تذکرہ پہلے سے ہوا۔ اسی طرح سے شہادت کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، فرزند آدم سے لے کے آج تک شہادتوں کا ایک سلسلہ۔ شہادتوں کا ایک سلسلہ، لیکن اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم کی آیات کی کی تفسیروں میں اس کی تفسیر موجود ہے اور احادیث میں تفسیر موجود ہے۔ حسین 10 محرم 61 ہجری کو شہید ہوئے ہیں، لیکن شہادت کی خبر آدم کو بھی دی جا رہی ہے، شہادت کی خبر حضرت نوح کو بھی مل رہی ہے، شہادت کی خبر حضرت ابراہیم کو مل رہی ہے، اسماعیل جناب اسماعیل کو مل رہی ہے۔ تو اگر آپ غور اسماعیل صدیق کو مل رہی ہے، اگر آپ غور کریں تو جیسے بعثت ہوگی بعد میں پہلے سے خبر دی جا رہی، ظہور اور حکومت بعد میں پہلے سے خبر دی جا رہی، شہادت حسینی بعد میں پہلے سے خبر دی جا رہی ہے، تو سارے نبیوں کے تذکرے میں بعثت پیغمبر آخر کو منتخب کیوں کیا گیا؟ سارے اماموں کے تذکرے میں حکومت کو منتخب کیوں کیا گیا؟ ساری شہادتوں کے تذکرے میں شہادت حسینی کو منتخب کیوں کیا گیا؟ شاید مسئلہ الہی یہ ہو کہ بعثت کا تعلق کسی ایک دور سے نہیں ہے، بلکہ بعثت کا تعلق پورے عالم انسانیت سے ہے، ظہور اور حکومت کا تعلق عالم انسانیت سے ہے۔ تو جو مسئلے کسی ایک خاص زمانے کے ہیں ان کا تذکرہ بار بار نہیں ہوتا، لیکن جو مسئلے کائناتی ہیں، جو مسئلے انسانی مسئلے ہیں، ان انسانی اور کائناتی مسئلوں کا پہلے سے تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ شہادتوں کے درمیان کربلا کا تذکرہ اس بات کی گواہی ہے کہ ایک دور کا واقعہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کی زندگی سے تعلق رکھنے والا تذکرہ شہادت ہے۔ تبھی اللہ نے ماضی میں اس کا تذکرہ کیا ہے، مستقبل میں اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ سوچئے ابھی آپ ابھی سن رہے تھے دلی میں جتنی کوششیں کی گئی ہیں ان تذکروں کو روکنے کی، ان کے بعد بھی حسین باقی نہیں رہ جانا چاہیے تھا، قبر حسین کا نشان نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ادھر سے الہی وعدہ تھا، اللہ نے کہا تھا ذکر حسین تو اس مہدی کا نام ہے کہ اسے جیسے پیستے چلے جاؤ اور اس کا رنگ نکلتا چلا جائے۔ مخالفت ہوتی رہے گی، لیکن دشمن دو طرح سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، دشمن دو طرح سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سامنے کھڑے ہو کے روک رہا ہے، مجلس نہیں کرنے دے، ماتم نہیں کرنے دے، نوحہ نہیں پڑھنے دے، فرش اعلیٰ نہیں بچھانے دے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا طاقت کا استعمال کر کے روکنا، جب طاقت کا استعمال کر کے روکا جائے تو جتنی دیر طاقت رہتی ہے اتنی دیر رکاوٹ رہتی ہے، جیسی طاقت کٹتی ہے
رکاوٹ دور ہوتی ہے وہ کام پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس طرح کی رکاوٹ بالعموم کم نہیں کر پاتی عزاداری کو، بلکہ عزاداری بڑھتی ہے اس میں۔ جب مجلسوں پر پابندی لگتی ہے تو جو مجلسوں کی طرف توجہ نہیں رکھتے تھے وہ بھی آنے لگتے، جب عذاب پہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جو عزاداری کی طرف کم توجہ رکھتے تھے وہ بھی آنے لگتے۔ تو ایسی رکاوٹیں بالعموم وقتی طور پر تو ضرور رکاوٹ بنتی ہے، مگر عام طور پر عزاداری کے بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ مگر دشمن اتنا چالاک ہے کہ وہ عزاداری کی رکاوٹوں کا ایک دوسرا طریقہ بھی اپناتا ہے، جو طریقہ ہر اچھے کام کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مثلا اسکول کا بند کرا ہے، آپ تعلیم کے لیے اسکول کھولے، مقابلہ کر کے لوگ اسکول بند کروا دیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جو چالاک دشمن اپناتا ہے کہ اسکول رہے تعلیم نہ رہے۔ دیکھنے میں لگے بچے پڑھ بھی رہے ہیں، لوگ پڑھا بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، نہ کچھ نہیں ہو رہا۔ چالاک دشمن یہی طریقے اپنا اسکول کو بند کرانے کے بجائے اسکول کے رہتے ہوئے تعلیم کو روکنے کی کوشش کرنا، یعنی اس کی روح کو اسے پھینک دینا۔ میرے عزیزو، دشمن کا اس وقت بڑا حملہ عزاداری کو کھل کے روکنے پہ نہیں ہے، بلکہ عزاداری کی روح کو اس سے کھینچ لینے پہ۔ اس کی ظاہری سے کوئی صورت باقی رہ جائے، مقصد عزاداری مٹ جائے۔ یہ بتائیے، حسین کی شہادت قائم ہوئی، حسین شہید ہوئے تو کس عالم میں شہید ہوئے؟ سجدے میں شہید ہوئے۔ اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی عزادار کے دماغ میں یہ سوال کھڑا ہو جائے کہ سجدے اور مجلس، نماز اور مجلس، ان دونوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہے، کوئی تقابل ہے۔ اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن اور لوحے کے درمیان تلاوت قرآن اور لوحہ مسئلہ، نماز اور مجلس مسئلہ، سجدہ اور ماتم، اس سے زیادہ دشمن کی کامیابی نہیں ہے کچھ، اور اس سے زیادہ بدنصیبی نہیں ہے کچھ کہ ان کے درمیان ٹکراؤ کا خیال پیدا ہو جائے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ میں اس مسئلے پر تھوڑا سا آپ دیتا موقع ملے گا گفتگو کروں گا، لیکن تو صرف ایک چھوٹی سی چیز یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق ہندوستان سے ہے، وہاں بھی ابھی برسوں پہلے پیدا ہوئی تھی، مقابلہ شروع ہو گیا، یہ اونچا ہے کہ وہ اونچا ہے، نماز اونچی ہے کہ ماتم، مجلس آگے ہے کہ نوحہ کہ سجدہ، یہ بحثیں شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں اس کے سامنے گفتگو کی، میں نے ان سے کہا بھائی آپ کہنا چاہتے ہیں، اپنے نظریے کو پیش کی۔ شاید 30-35 سال پہلے کے بعد ہم ایمان سے پڑھ کے نہیں، تعلیم چھوڑ کے واپس آیا۔ تو گفتگو شروع ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت افضل، حسین افضل، نماز کمتر۔ تو ہم نے کہا ان کے طفیل میں یہ کائنات بنی، ان کے افضل ہونے سے کس کو انکار؟ اہل بیت کے افضل ہونے سے کس کو انکار؟ لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ تو سمجھائیے۔ ان کا مولانا سنیے، آپ بھی پڑھنے سے پڑھتے ہیں اور لوگ بھی پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ سجدے میں تھے اور عین سجدے کے عالم حسین کی پشت پہ آئے۔ میں نے کہا بے شک سچائی واقعہ ہے، پڑھتے فضیلت۔ تو مولانا اور حسین پشت رسول پر آئے تو حسین کے پشت پر آنے کے بعد حسین کے نانا نے سجدے کو لمبا کر دیا، طول دے دیا۔ انہوں نے کہا یہ بھی صحیح، کہا تو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سے کرتے تھے سجدے میں، تو حسین جب تک پشت سے نہیں اترے سجدے کے ذکر کو دہراتے رہے، 70 مرتبہ وہ ذکر کر دیا۔ ہم نے کہا بے شک، کہنے بس حسین افضل، میں نے کہا بے شک۔ میں نے میرے بھائی سنیے جو مجھے اپنی بات آ رہی، میں نے کہا میرے بھائی آپ کی اس گفتگو سے یہ مان سے لگنا آتا ہے کہ نام حسین نے نماز و سجدے چھوڑ دیے جائے، حسین افضل، لیکن آپ کی گفتگو سے یہ مان سے سمجھ میں آتا ہے کہ نام حسین پر نماز و سجدے چھوڑ دی جائے۔ میں نے کہا میرے بھائی اگر پشت رسول پر حسین کے آنے کے بعد میرے پیغمبر نے نماز توڑ دی ہوتی تو میں بھی حسین کے نام میں
رات کو تب کر رہا ہوں. حسین نے آسور کی شب اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا سب میرے دشمن ہیں, تمہاری جان لینے نہیں, واپس چلے جاؤ. میرے گھر والوں نے ایک ہاتھ پکڑ کے جاؤ, کہنے نے امریکہ دے دیتا ہوں, جہاں مجھا دیتا ہوں, جاؤ. نہیں ہے ایسا کوئی ایک نہیں رہتا. اس کے بعد حسین نے انتہائی تاریخی جملہ ہے وہ مولانا نے کہا تھا مجھے ایسے اصحاب ایسے دوست اور اس کے گھر والے ملے کہ جیسے دوست اور جیسے گھر والے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا میرا میرا یہ کہا کہ مجھے ایسے اصحاب ملے ایسے گھر والے ملے کہ جیسے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو نہ میرے بھیا کو. میرا عید اور جذباتی جملہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے ہمیں اس دور میں نہیں بن جاتی اور شاید یہ بھی اس کا کر رہا ہو نہ جانے ہم 72 کربلا والوں میں شامل ہوتے بھی نہ ہوتے. یہ تو اس کا انتہائی کام ہے, ہوتے نہ ہوتے. اصلاح ہے ہی کہ نہیں, ہمارے دل ایسے ہیں ہی کہ نہیں, چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے سکتے, اتنی بڑی قربانی کیسے دیتے. مگر میرے لیے اس دور میں پیدا نہیں ہوئے, نہ ان کے گھر میں پیدا ہوئے نہ کہیں اور, یعنی نہ ان کے گھر والوں میں ہیں نہ ان کے دوستوں میں اصحاب میں. ہم کائے ہیں, ہم نہ ان کے اصحاب میں نہ ان کے اہل بیت میں, ہم صرف ان کے عزاداروں میں, ہم ان کے محبوں میں, ہم ان کے چاہنے والوں میں. ہمارا شرف یہ ہے کہ حسین کے عزادار. بس میں بات کو کر رہا ہوں, ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایسے عزادار حسین فخر سے کہہ سکے کہ ہمیں ایسے عزادار ملے جیسے نہ ہمارے نانا کو ملے نہ ہمارے بابا کو ملے نہ ہمارے نانا کو. حسین کو کیسے عزادار پسند ہے؟ حسین کو نمازی یا بے نمازی عزادار پسند ہے, خود فیصلہ کرے. حسین کو قرآن کی تلاوت کرنے والے یا قرآن کا مذاق کرنے والے عزادار پسند ہے, خود فیصلہ کرے. حسین کو روزہ رکھنے والے یا روزے کو مذاق کرنے والے عزادار پسند ہے, خود فیصلہ کرے. حسین کو اپنے مال سے حق نکالنے والے یا دوسروں کو حق چھیننے والے عزادار پسند ہے, خود فیصلہ کرے. مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا. حسین کا عزادار حسین کو پسند آئے ایسا عزادار اگر ہمیں بننا ہے تو ہمیں مزاج حسینی پسند ہو, حسین کی پسند, حسین کی مرضی کو دیکھنا ہوگا. حسین نے اس دنیا میں آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ سب کے لیے قربان کیا تھا. کیا ماں, اولاد, بچے, آبرو, سروں کی چادریں, پہننے, جو کچھ حسین کے پاس ہے سب کو بات کر کے حسین نے دین کو بچایا. حسین کا اچھا عزادار وہی ہو سکتا ہے جو دین اسلام جس کے بچانے کے لیے حسین نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا تھا, اپنی اولاد کو دین سکھایا, اپنے گھر والوں کو دیندار بنایا, اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہے. حسین گناہوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے کتنا بے چین ہے. کوفی جو مسلم کو حسین نے بھیجا تھا کیوں نہیں, لیکن بلا رہے تھے کوفے والے, حکومت کے لیے بلا رہے تھے, حسین نہیں گئے, لیکن جب لکھا کہ ہم گمراہ ہیں اور ہمارا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں, اور کل ہم پھر میدان قیامت میں آپ کی دست سے شکایت کریں گے کہ آپ نے ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کیا. حسین نے اپنے عزیز, اپنے بھائی, اپنے قریب مسلم حسین نے مسلم کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ جا کے کوفے والوں کی ہدایت کرے. مسلم حکومت قائم کرتے اور لڑنے گئے نہیں, مسئلہ ہے. محرم شروع ہوگا, شہادتیں سنتے ہیں کربلا, آئی آدمی بڑی محبت کو یاد کرنے, کربلا سے پہلے کربلا کی مصیبتوں کے ساتھ شروع. مسلم نکلے تو چونکہ لڑنے نہیں جا رہے تھے, مسلم کے وہی بیٹھے نہیں. 4 بچوں کا تذکرہ تاریخ میں, 2 جوان بیٹے 2 کم سے بچے. مسلم کے دونوں جوان بیٹے حسین کے ساتھ قافلے میں شامل تھے, جس میں مسلم کی زوجہ بھی تھی, مسلم کی بیٹی بھی. مسلم اپنے بخش چھوٹے اور ننھے اور کمسی بچوں کو اپنے ساتھ لے کے کوفے میں. مسلم جب کوفے گئے تو کوفے والوں نے بیعت کی, ہزاروں لوگ کے ساتھ نہیں ہوئے. اس کے بعد ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا اور 8 ذوالحجہ کو مقابلہ شروع ہوا. تو صبح جنگ شروع ہوئی ہے, مسلم کے ساتھ سینکڑوں لوگ, ظہر تک سینکڑوں رہے, اور مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد مسلم تنہا ہے. مسلم جب لڑنے نکلے تھے تو اپنے ننھے 2 بچوں کو جس چاہنے والے کے پاس
لے کے گئے تھے کہ اگر میں زندہ نہ رہ گیا تو انہیں مدینے پہنچا دیتا. اس نے بگڑے ہوئے حالات دیکھ کے ان سے بچوں کو گھر سے باہر نکال کے مدینے کے راستے چھوڑ کر چلے اور وہ پھر گرفتار ہو کے خانے میں آیا اور شہید ہوئے. مسلم 8 لہجہ کو لڑنے کے لیے دن رات جنگ کی. شام کو عشاء کی نماز کے بعد تمام چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا. حسین کا سفیر بھوکا پیاسا زخمی کوئی ٹھکانا نہیں. گھر کے دروازے میں چلتا تو اس پہ بیٹھ گئے. سورج ڈوب چکا اندھیرا ٹھنڈا جاتا ہے. گھر سے ضعیفہ نکلی دیکھا کہ تم کہاں کا رہنے والا. حالات اچھے نہیں ہیں. اپنے ٹھکانے میں چلے. اس سے کہا کہا جائے اس کا کوئی ٹھکانا نہ ہو. کیا مدینے کا رہنے والا مدینے کے وہ ساری رات عبادت کرتے رہے. صبح ہوتے ہوتے اسی ضعیفہ یا بیٹے میں جا کے کسی ہاتھوں پر لوگ گر جا کے صبح ہوتے تو لشکر نے حملہ کر دیا. گھر سے نکل پڑتے تلوار دونوں ہاتھوں میں لے کے تلوار لڑتے. مسلم عباس کے بھائی مسلم احمد حنفیہ کے بھائی انہیں جیسے بھی ہیں. پورے پورے لشکر آتے ہیں اور تھم جاتے ہیں. لشکر کو لشکر رسالے کو رسالہ بنایا جا رہا. سازش رچی گئی. گڈھا کھودا گیا. گھر سے کاٹا گیا. مٹی ڈال گئی ہے. لشکر نے ہٹا دیا. علی کا شیر آگے بڑھا. گھاس کے گڈھے سے گرا. ایک مرتبہ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. آگ برسانا شروع کر دی. مسلم زخمی ہو کے بدن پر چور چور پتھروں کے لفظ سے ہوئے لشکر میں لا گئے. کسی نے کہا امیر کو سلام کرو. کہا یہ میرا امیر نہیں ہے. میرا امیر اکیلے ہے. مسلم کیا جانے کہ ہم سلامتے سے نکل والوں کو مسلم پیاسے بھی ہیں. دندان دوبارہ شہید ہو چکے ہیں. لبوں سے خون گر رہا ہے. پانی مانگا ملا کے پانی ملا. بہن سے لگایا تالے میں خون مل گیا. 3 مرتبہ جب ایسا ہوا پانی پھینک دیا. عمران نے کہا زیادہ دیا. ظالم داغ مارا کی چھت پہ لے گیا. مسلم نے اجازت مانگی روڈ میں نماز پڑھے. نماز پڑھ کے باقی کی طرف رک کر کے سلام کیا. ظالم نے تلوار چلائی. گھبراہٹ ہاتھ اللہ پڑا تھا. ظالم گھبراتا کہ سروتر میں جدائی ہوئی. مسلم کے جیسے لہجے کو زمین میں پھینکا گیا. پیروں میں رسیاں باندھ کے کوفے کی بازاروں میں کھیل جاتے اور اس کے بعد دروازہ کے دروازے میں جیسے بھی لاش کو لٹکا دیا گیا. مسلم شہید ہوئے. 9 دن
شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنی بابا پایا اپنے بابا حسین